ٹرمپ کا پھر ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم. یاد کرو میں نے ایران کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا تھا. امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ پر پیغام لکھا وقت ختم ہو رہا ہے. جہنم کی آگ نازل ہونے سے پہلے آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں. مغربی پروپیگنڈا ناکام. ایران اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے تیار. ایران نے پاکستان کو قابل اعتماد ثالث قرار دے دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں لکھا اسلام آباد جانے سے کبھی انکار کیا نہ مذاکرات سے انکار. امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں پاکستان زندہ باد لکھا. اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا میرے عزیز بھائی آپ کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور وفاقی حکومت منی بجٹ لے کر آنا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. معاشی بحران میں سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر کام کرنا ہوگا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر خطاب. کہا بے نظیر انکم سپورٹ مالی مدد کا بہترین منصوبہ ہے. سندھ وفاق کی مدد کرنے کو تیار ہے. موجودہ صورتحال میں یہ اقدامات ناکافی ہوں گے. پاکستان میں اختلاف نہ ہو تو دنیا کی کوئی قوت ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتی. مشاورتی اجلاس میں سہیل آفریدی نے بھی مثبت باتیں کی. وفاقی حکومت اور ریاست نے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے تیل کی قیمتیں بڑھائیں. اپوزیشن عوام کے سامنے اس معاملے پر سیاست نہ کرے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس. کہا سیاست کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں. بتائیں ملک کو IMF پروگرام میں کس نے دھکیلا. ان کے دور میں پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا تھا. ایرانی سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے میں اسرائیلی سفارت خانے نشانے پر ہوں گے. ہمارے مراکز پر کسی بھی جارحیت کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا. ہم جو کہتے ہیں وہ کر کر دکھاتے ہیں. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں ریاض حملے کی خبر صہیونیوں کی سازش ہے تاکہ خطے میں کشیدگی بڑھے. ایران کے جوابی حملے صرف امریکی اثاثوں اور فوجی اڈوں تک محدود ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف کہتے ہیں اگر آبنائے باب المندب بھی بند ہو گئی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. مارکہ حق میں پاک بحریہ بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کو غرق کرنے کے لیے تیار تھی. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا جدید جنگی جہاز PNS خیبر کی انڈکشن تقریب سے خطاب. کہا دشمن کی اہم تنصیبات اور بحری اثاثوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. PNS خیبر اور ہنگور کلاس آبدوز میں دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کے بیڑے میں PNS خیبر کی شمولیت پر فخر کا اظہار. کہا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بحریہ ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں 1.72 ارب کے ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام پر عمل درآمد کا جائزہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اقدام پیٹرول ڈیزل کی اضافی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے متعارف کرایا. ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی. بسز منی بسز اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی. رجسٹرڈ موٹر سائیکل کے مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کیے جائیں گے. سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی برسی. گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب کی تیاریاں. بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنما نوڈیرو پہنچ گئے. صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی کامیابی. سپریم کورٹ کی رائے ہے شہید بھٹو کو منصفانہ ٹرائل نہیں ملا اور قانونی تقاضے نظر انداز کیے گئے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر قومی خود مختاری کو ناقابل تسخیر بنایا. اسرائیل کے ایران کی تیل اور گیس کی 6 تنصیبات پر حملے. جنوبی خوزستان کے علاقے بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور اہواز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ اور اسرائیل نے 24 گھنٹے میں ایران کے 13 صوبوں پر 206 حملے کیے. تہران میں میزائلوں کے ذخیرے اور فوجی مرکز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ. وائرس نیوز کے مطابق اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ڈرون مار گرایا. بو شہر میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب حملہ. ایک سیکیورٹی اہلکار شہید.
تہران پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ حیفا سمیت دیگر شہروں پر گائیڈڈ میزائل داغے گئے۔ تل ابیب سمیت شمالی اور وسطی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ IDF کے نئے میزائل حملوں کی تصدیق۔ وسطی اسرائیل میں میزائل پھٹنے سے ایک شہری زخمی۔ نیگیو کے صنعتی علاقے میں میزائل گرنے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ وسطی اسرائیل کی متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ہیلی پیڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور تہران کی پہاڑیوں کے قریب امریکی لڑاکا طیارے گرائے گئے۔ تباہ ہونے والا ایک طیارہ F-15 ای اسٹرائک ایگل تھا جس میں 2 پائلٹ سوار تھے۔ ایک کو بچا لیا گیا، دوسرا لاپتہ ہے۔ دوسرا طیارہ A-10 وار تھاک تباہ ہوا جس کے پائلٹ کو بچا لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں بھیجے گئے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے امریکی طیاروں کو مار گرایا گیا۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں 5 امریکی لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ امریکہ کے پاس خطے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ایران نے ایک طیارہ مار گرایا تو مذاکرات پر فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں جانتا ایران نے پائلٹ کو نقصان پہنچایا تو امریکہ کیا کرے گا۔ ایران نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے ایرانی میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا تجویز بدھ کو کسی تیسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں، جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل اور امریکہ کے قتل کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کہا دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں موت کا خوف ہوتا تو اس جنگ میں داخل نہ ہوتے۔ ہم اپنے بہترین جوانوں کو شہید کے طور پر پیش نہ کرتے۔ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے موت ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ہی مریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ میں لکھا دنیا فیصلہ کرے کون ڈائیلاگ چاہتا ہے اور کون دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب میں امریکی عوام سے مخاطب تھا اس دوران ہمارے رہنما پر حملہ ہوا، اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی اہلیہ شہید ہوئی۔ پاسداران انقلاب نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تردید کر دی۔ بیان میں وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کی مذمت، کہا ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ خطے میں اسرائیلی حکمت عملی دیکھی جائے تو یہ حملہ یقینی طور پر صہیونیوں کی طرف سے کیا گیا۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والی ایلومینیم فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں تباہ کیے گئے ڈرون کا ملبہ گھروں پر گر گیا، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی میں حکام کا کہنا ہے ڈرون کا ملبہ اوریکل کی عمارت اور مرینا کے علاقے میں بلڈنگ پر گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے خاموش سفارتی کوششیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی نائب صدر جیری ونس کی قیادت میں امریکی وفد براہ راست مذاکرات کے لیے 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار تھا۔ ایران کی جانب سے مزید وقت مانگنے پر دونوں بار مذاکرات ہوتے رہ گئے۔ اراغچی، خاقان فریدان، اسحاق ڈار متوازن موقف پر متفق تھے۔ پاکستان نے ریاض مذاکرات میں ایران کو مورد الزام ٹھہرائے جانے کی مخالفت کی اور بیان میں تبدیلیاں کروائیں، جس پر بعض خلیجی ملک ناخوش دکھائی دی۔ پاکستان نے آبنائے ہرمز میں بحری ٹاسک فورس کی تجویز سے اختلاف کیا اور برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ ایران ثالثی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے
میڈیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہیں. خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں. سرکاری ذرائع سے منسوب باتیں من گھڑت ہیں. وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو زیر بحث نہیں آئے. بریفنگ میں شامل نہ ہونے والے نکات بھی رپورٹ کیے گئے. میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں اور آفیشیل بیانات پر انحصار کریں. اور کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم میں HPL-PSL 11 کی 22 میچوں کی میزبانی کرے گا. گراؤنڈ سٹاف بھرپور تیاریوں میں مصروف. حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کی ٹیمیں کراچی پہنچ گئیں. باقی ٹیمیں مرحلہ وار لاہور سے شہر قائد آئیں گی. کراچی میں پہلا میچ 8 اپریل کو کھیلا جائے گا. حیدرآباد میں پشاور کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی.